السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، آیت مقدسہ نمبر 113۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں یہود اور نصارہ دونوں کی ایک پست سوچ، پست حکمت عملی اور فرسودہ عمل کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بڑی وضاحت سے ارشاد فرما دیا کہ جنت میں ضرور جائیں گے، لیکن محض آرزوؤں سے نہیں، خواہشات سے نہیں، بلکہ اس کے لیے سب سے پہلے اعلیٰ شعور ضروری ہے، اللہ سے مضبوط تعلق ضروری ہے۔ کس کا تعلق؟ زبان کا صرف نہیں، قلب کا، دماغ کا اور زبان ایک پیج پہ ہوں۔ اقرار باللسان بھی ضروری ہے اور تصدیق بالقلب بھی ضروری ہے۔ تمام تر یہ صلاحیتیں ایک پیج پہ ہونی چاہیے، اور اللہ رب العزت سے تعلق پھر اتنا مضبوط ہو کہ زبان کا اقرار بھی تبدیل نہ ہو، سوچ کا معیار بھی چینج نہ ہو، اور قلب کی جو تصدیق ہے وہ بھی تبدیل نہ ہو۔ ابھی تو ہم کہتے کچھ ہیں، اب دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ کوئی خوف آ جائے کسی کا، ہم فوراً تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، جس دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، شعوری طور پر اللہ سے وہ جڑ جائے گا، وہ تو اپنی جان دے دے گا، اس کا بیانیہ چینج نہیں ہوگا، اس کی سوچ تبدیل نہیں ہوگی۔ تو یہ بنی اسرائیلی جو قوم ہے، اور اس کا مزاج تو اب پاکستانی ہمارے مسلمانوں کا بھی ہے، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا ہو گیا۔ نام اور لیبل اسلام کا ہے، ہم دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں، لیکن ایمان تو ہمارے قلب میں ہے ہی نہیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات میں فرمایا کہ ابھی تو آپ کے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ آپ یہ کہو کہ ہم اسلمنا، ہم مسلمان تو ہیں، لیکن ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ میرے عزیزو، اصل چیز ہے قلب کا اللہ سے جڑنا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا تھا، جو یہ کرتا ہے، اور پھر صفت احسان، اگلا درجہ تقوی، اعلیٰ درجہ تقوی کا ہے، وہ پیدا کرتا ہے، ان کو جنت ضرور ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ جنت اللہ نے رکھی ہے لوگوں کے لیے ہے۔ ایک اور مائنڈ سیٹ سنیے ذرا، جو آج کے درس میں ہے،
وقالت الیہود، یہ یہودی کہتے ہیں، وقالت اور قالت کہتے ہیں، الیہود یہودی، لیست نہیں ہے، النصارى عیسائی، علی شیئن کسی چیز پر، عیسائی کسی چیز پر نہیں ہے۔ کسی چیز سے کیا مراد؟ یعنی ہدایت پر نہیں ہے۔ یہودی عیسائیوں پر اعتراض کرتے ہیں، وقالت النصارى، اور عیسائی کہتے ہیں لیست الیہود علی شیء، یہودی کسی چیز پر نہیں ہے۔ یہودی عیسائیوں کو غلط کہتے ہیں، عیسائی یہودیوں کو غلط کہتے ہیں۔ یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم نیک ہیں، ہم اچھے ہیں، ہم انبیاء کے وارث ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں نہیں، یہودیوں کے اندر یہ خامیاں خرابیاں وغیرہ وغیرہ چیزیں ہیں، ہم اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں، ہم عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پسندیدہ ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ اللہ نے دونوں کا جواب دے دیا، اور بڑا خوبصورت جواب سنیے۔ اللہ کہتے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، یعنی کتاب کو سمجھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ عیسائی اپنی کتاب انجیل کو پڑھتے ہیں، اور اس میں سارا کچھ تورات کے بارے میں لکھا ہوا ہے، خوشخبری ہے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا تسلسل ہے۔ یہودی تورات کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اس میں بعد میں آنے والے انبیاء کی بشارت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے۔ تو جو کتاب مقدس پر ایمان لایا، جو اہل کتاب ہے، ان کو یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو فرقہ واریت ہے۔ فرقہ واریت کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو درست کہنا، دوسرے سب کو غلط کہہ دینا۔ اپنے آپ کو آپ درست کیسے کہیں گے؟ اس کا معیار اور میرٹ کیا ہوگا؟ میرے عزیزو، پچھلے درس میں یہی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو تب درست کہو جب اللہ رب العزت کی رہنمائی لے کر اللہ سے جڑ جاؤ، اور اللہ رب العزت کی رہنمائی میں چلو تو آپ درست ہو۔ اپنی مرضی سے خواہشات امانیہم، آج ہمارے ہاں بھی تو یہی ہے، ہر فرقہ اپنے آپ کو جنتی کہتا ہے، نیک کہتا ہے، اور معاذ اللہ استغفر اللہ، دوسرے ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، ان کو کافر تک کہتے ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کسی دوسرے کو کافر کہنا یا برا بلا کہنا، اگر وہ ہے ہی نہیں ایسے تو وہ تمہاری طرف واپس آ جائے گا، یعنی تم ایسے ہو جاؤ گے۔ اگر کسی کو کافر کہتے ہو نہیں ہے وہ، تو تم کافر بن جاؤ گے۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرقہ واریت کی جڑ کو کھیڑتے ہیں۔ وہ سوچ ہی، جس سوچ انفرادیت پیدا ہو، خود غرضی پیدا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قلع کما کیا ہے۔ یہ سوچ یہودیوں کی ہے۔ یہودی عیسائیوں سے کہتے ہیں اور عیسائی یہودیوں سے کہتے ہیں، اور اللہ نے کہا تم دونوں کتاب ذرا مطالعہ کرو، پڑھو ذرا اس کو، کیا لکھا ہوا ہے اس میں۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، مثل قولہم، ان جیسی باتیں، یعنی جو سچی رہنمائی کو نہیں سمجھتے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، سوسائٹی اور سماج میں فرقہ واریت پیدا کرتے ہیں، اپنی انفرادی خواہشات کو غالب رکھنا چاہتے ہیں، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ آج بھی تو ایسی باتیں کون کرتے ہیں؟ جو اپنی اس مافیا کو غالب رکھنا چاہتا ہے، دوسروں کو وہ غلط کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دوسری جگہ پر واضح فرما دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو پکڑ لو، یعنی اللہ کے تابع ہو جاؤ، وہی جو صفت احسان ہم نے بات کی۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، پھر نہیں کا صیغہ ہے، منع فرمایا اللہ نے کہ فرقے مت بناؤ۔ فرقہ واریت حرام ہے۔ جس چیز سے اللہ منع فرما دیں وہ کام کرنا حرام ہوتا ہے۔ حرام کیا ہوتی ہے؟ کس کو کہتے ہیں؟ تعریف کیا ہے حرام کی؟
حرام کی تعریف یہی ہے کہ اللہ نے منع کر دیا، ہم کام کرتے ہیں۔ تو جس طرح شراب پینا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، اور جتنی بھی حرام کردہ اللہ کی چیزیں ہیں، اسی طرح اللہ نے فرقہ واریت حرام قرار دے دی۔ اور بھائی فرقہ واریت یہی ہے، دوسروں کو غلط کہنا، اپنے آپ کو درست کہنا۔ اللہ رب العزت نے اب آخری بات، آخری جملوں میں، آیت کے آخری جملوں میں بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ اگر تم آپس میں یہ فیصلہ نہ کر سکے، آج تک تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکا کہ کون جنتی ہے، سارے ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں، اپنے آپ کو جنتی کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فاللہ، پس اللہ رب العزت یحکم، فیصلہ فرمائیں گے، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما، اس چیز میں، کانو فیہ، تھے وہ اس میں، یختلفون، جھگڑا کرتے۔ پس اللہ رب العزت ان تمام فرقوں کے درمیان اور یہود و نصارہ کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے جن چیزوں میں وہ جھگڑا کرتے تھے، جو وجہ نزاع ہے، جھگڑے کی بنیاد ہے، اور جس کی بنیاد پر دوسروں کو تم کافر کہتے ہو، فتویٰ بازی کرتے ہو، اللہ فیصلہ کریں گے۔ ظاہر ہے ساری پارٹیاں آپس میں لڑ رہی ہیں تو یہ کیسے فیصلہ کریں گی؟ فیصلہ تو وہی فریق کرے گا نا جو جس کو آپ اتھارٹی مانتے ہیں، تو یہاں کوئی اتھارٹی مانتے ہی نہیں کسی کو۔ یہودی کہتے ہیں ہم اتھارٹی ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم اتھارٹی ہیں، ہمارے مسلمانوں کے فرقوں میں ہر فرقہ کہتا ہے میں اتھارٹی ہوں۔ کوئی مسلک، کوئی فرقہ اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے سرنڈر نہیں کرتا، دلائل دیتا ہے، قرآن پیش کرتا ہے، احادیث پیش کرتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں۔ پھر فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں میں فیصلہ کروں گا، میں اتھارٹی ہوں۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ فیصلہ کریں گے قیامت کے دن ان کے درمیان۔ کون جماعت ایسی ہے جس نے میں اعلیٰ نظریہ اور اعلیٰ شعور تھا، اللہ کی پہچان تھی، اللہ کو تو پتہ ہے نا۔ کون سی ایسی جماعت ہے جس انسانیت، دوستی پر عدل کا نظام قائم کرنا چاہتی ہے؟ سیاسی اور معاشی عدل کا نظام کس جماعت نے قائم کیا ہے؟ اللہ کی بالادستی کس جماعت نے قائم کی ہے؟ کون قائم کرنا چاہتی ہے؟ کون جماعتیں ہیں جو ظالمانہ نظام، مشرکانہ اور کافرانہ نظام سے صلح کر کے اس کو طول دیتی ہیں، اس کو قائم رکھنا چاہتی ہیں، اس سے کمپرومائز کرنا چاہتی ہیں؟ کون سی جماعتیں ہیں؟ میرے عزیزو، یہ اللہ فیصلہ کریں گے۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کرو، ہم ہر درس میں کرتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ شامل ہوا کرو۔ سب سے پہلی دعا، اللہ اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے، پھر اس نظریے کا شعور عطا فرمائے۔ اور ہمارے دلوں میں جب ہم شعور کی بات کرتے ہیں تو مطلب ہوتا ہے اب ہمارا قلب اللہ سے جڑ جائے، ہمارا دماغ، سوچنے کی صلاحیتیں بھی اللہ کے تابع ہو جائیں۔ یہ ہے شعور۔ ہمیشہ اللہ سے دعا کرو یہ شعور، اور پھر اس کے بعد عملی جد و جہد، شعوری جد و جہد، اعلیٰ نظریے پر شعوری جد و جہد، اللہ کے دین کی بالادستی قائم کرنا، یہ ہے شعور۔ اس کے لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو یہ اعلیٰ شعور اور اعلیٰ صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔